السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا اور محدثین کے اقوال کی روشنی میں تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے اور ہم آسانی کے ساتھ شرعی احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عنوان ہے ابواب الامثال، مثالوں کا بیان۔ اسلام کی مثال کیا ہے، دین کی مثال کیا ہے، جنت کی مثال کیا ہے، یہ مختلف قسم کی احادیث شریفہ اس میں آئیں گی جس کے ذریعے سمجھایا جائے گا کہ اسلام کا کیا مرتبہ ہے، اسلام کی کیا حیثیت ہے، اور ایسے ہی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی اس میں مثالیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، وہ سب آپ حضرات کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ دین اسلام میں مفتی صاحب جی یہ مثال اور منطق کو جو اہمیت دی گئی ہے جی تو شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں پر واضح طور پر قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی طرف صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے جی، اور پھر جو ہے نا وہاں پر بات بھی جو ہے واضح ہو چکی ہے، پھر احادیث شریف میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، لیکن لوگ اس کو اپنی تائید میں، اپنے فیور میں، اگر ان کے خلاف میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو مثال دے کر پھر منطق کے ذریعے اپنی تائید کی بات لیتے ہیں۔ جی مطلب اگر ولو بالفرض ایک حدیث ہے جی وہ لوگوں کے وہ شخص کے جو ہے تائید میں نہیں ہے جی تو انہیں منطق کے ذریعے اپنی دوسری جو ہے وہ اپنی بات کو منوا کر ہی رہتا ہے وہ شخص، مثال دے کر منطق کے ذریعے۔ جی، تو اسی لیے پھر شریعت میں منطق اور مثال کی حیثیت کیا ہے شریعت؟ ہاں، مثال کی دیکھیے ایک مثال سے اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں بیان کی ہے اور فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیت جو ان کے اندر موجود ہے وہ بیدار ہو اور ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لیے اپنے صحابہ کو ایک مثال دے کر فرمائی کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ تو صحابہ عرض کیے کہ جب دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا تو کچھ میل کچل باقی رہے گا ہی نہیں۔ تو آپ کیا فرمائیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، جو وقفہ ہے، اس میں مومن سے جو گناہ صغیرہ صادر ہوتے ہیں، اس سے ارتکاب ہوتا ہے گناہ صغیرہ کا، وہ گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان نمازوں کے طفیل اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے آپ فرمائیں کہ کسی کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے، ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں غسل کر رہا ہے 5 وقت روزانہ دن میں، تو کیا اب اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ گندا رہے گا، وہ شخص نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے۔ یہ مثال جو دی جاتی ہے چونکہ قرآن مجید عرب کی زبان میں نازل ہوا ہے، ان کے جو اسلوب تھے اور ان کے جو قواعد وغیرہ تھے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی کی زبان میں قرآن مجید نازل کیا اور ان کو چیلنج کیا، کیونکہ ان کو عرب دانی پر ناز تھا، عرب کو کہ ان کو زبان پر مکمل قدرت حاصل ہے، کنٹرول حاصل ہے، اسی لیے وہ لوگ دوسرے لوگوں کو اعجمی کہتے تھے جو اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں قرآن مجید کو نازل کر کے چیلنج کیا ان کو
کہ تم کو جب زبان پر قدرت حاصل ہے، تمہاری فطرت میں ہی یہ زبان رکھی گئی ہے، پیدائشی عرب ہو، تو ٹھیک ہے، ایسا قرآن مجید کے جیسی کوئی کتاب تیار کر کے بتاؤ۔ اس کے لیے جن اور انس کو بھی تم اپنی مدد کے لیے شامل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ قرآن کا یہ چیلنج ہے، لیکن وہ لوگ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو عرب کا بھی طریقہ تھا، کوئی کسی چیز کو سمجھانا ہوتا تو وہ اس کو تشبیہ دیتے تھے اس سے زیادہ واضح چیز سے۔ جیسے اگر کہنا ہے سمجھے فلاں کے دانت انتہائی روشن، اچھے سفید ہے، چمکتے ہوئے، تو دانتوں کو وہ لوگ تشبیہ دیتے تھے ستاروں سے، آسمان کے۔ تو بہرحال کوئی خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی بتانا ہوتا تو اس کو سورج سے تشبیہ دیتے، کبھی چاند سے تشبیہ دیتے تھے۔ تو یہ عرب کے جو طریقے تھے، قرآن مجید کو بھی انہی طریقوں کو، انہی اسلوب کو ملحوظ رکھا گیا، اور قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ مثال بیان کی گئی، مثال دے کر سمجھایا گیا تاکہ لوگ غور و فکر کر کے ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ تو اب اس میں بھی مثالیں بیان کی گئی ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی ایک مستقل ایک باب ملتا ہے ہم کو احادیث شریفہ کی کتابوں میں، کہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ فلاں چیز کی مثال ایسی ہے اور فلاں چیز کی، جیسے ابھی ایک مثال پیش کی گئی۔ اب اس کے بعد اس میں اور آگے بھی تفصیل ہے انشاءاللہ۔ کتنے احادیث ہیں اس میں 78 سے 93 تک، بس زیادہ نہیں ہے، اس میں 13 اور 3 16 حدیثیں ہیں بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء فی مثل اللہ عز وجل لعبادہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مثال۔ حدثنا علی بن حجر السعدی حدثنا بقیۃ بن الولید عن بحیر بن سعد عن خالد بن معدن عن جبیر بن نفیر عن النواس بن سمعان الکلابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما علی کنفی الصراط زوران لهما ابواب مفتحۃ علی الابواب ستور وداع يدعو على راس الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والابواب التي على كنفي الصراط حدود الله فلا يقع احد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه۔ هذا حديث حسن غريب۔ سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال ابو اسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدثكم عن الثقات ولا تأخذوا عن اسماعيل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کے دونوں طرف ایک دیوار ہے، دونوں جانب ایک دیوار ہے، ان دیواروں میں کئی دروازے ہیں جو کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ ایک سیدھا راستہ ہے جو جا رہا ہے، اور اس کے دونوں طرف دیوار ہے، اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دیواروں میں دروازے لگے ہوئے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، اور ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کے کنارے پر ایک بلانے والا بلا رہا ہے، جہاں راستہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر ایک شخص کھڑے ہو کر بلا رہا ہے، اور ایک بلانے والا اس سے اوپر ہے، راستے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ راستے کی دونوں طرف جو دروازے ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، اور اس کے دونوں جانب جو دیواریں ہیں اور جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو وہ سیدھا راستہ صراط مستقیم جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور راستے کی دونوں جانب جو دیواریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اور جو دیواریں ہیں اور ان میں جو دروازے ہیں وہ حدود اللہ ہیں، اللہ کے حدود ہیں، جن کو پار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو منع کیا ہے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں مقرر کردہ، ان سے آگے نہ بڑھو، حدود کو پار مت کرو۔ تو وہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی بھی ان حدود میں پردہ اٹھائے بغیر جو کوئی بھی ان حدود میں پردہ اٹھائے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھے راستے کی دونوں جانب جو دیواریں ہیں اور ان میں جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ دروازے کھلے ہیں اور ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیدھا راستہ چلتے چلتے حد پار کیا۔ حد پار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پردہ اٹھا کر دیکھا، جھانکا، جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو بلا رہا ہے داعی کی طرف، اس کی نظر ہونا چاہیے اور اس کے قدم رکنا نہیں چاہیے۔
اور جو کوئی بھی فلا یقع احد فی حد، اچھا پردہ چاک کیے بغیر، پردہ ہٹائے بغیر وہ دروازے میں اندر داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہونے کے لیے پردہ ہٹانا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حدود کو پار کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اوپر بلانے والا اپنے رب کا واعظ ہے، اوپر جنت ہے تو جنت کی طرف بلانے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ واعظ، نصیحت کرنے والا ہے، جو بندوں کو دروازوں میں داخل ہونے سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، سیدھا چلنے کے لیے ہدایت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن عبد الرحمن سے زکریا بن عدی کا قول سنا کہ ابو اسحاق فزاری نے فرمایا بقیہ ایک راوی ہیں جو جب ثقہ راویوں سے بیان کریں تو قبول کر لو، لیکن اسماعیل کی روایت قبول نہ کرو، چاہے ثقہ سے نقل کرے یا غیر ثقہ سے۔ یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ جب حدیث کے راویوں پر کلام ہوتا ہے تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ اگر ان کا نام ذکر کیا گیا ہے تو کنیت کا ذکر کرتے ہیں، کنیت ذکر کی گئی ہے تو نام ذکر کرتے ہیں، اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک راوی آئے تھے بقیہ، تو بقیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ناقدین حدیث ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ بقیہ اگر ثقہ راویوں سے، قابل اعتماد قابل بھروسہ راویوں سے اگر روایت کر رہے ہیں تو ان کی روایت قابل قبول ہے، قبول کی جا سکتی ہے۔ البتہ ایک اسماعیل نامی ایک راوی آئے ہیں اس میں، اگر وہ ان کی روایت قبول کرنے کے بارے میں محدث نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاہے قابل اعتماد راویوں سے روایت کریں یا ناقابل اعتماد، ہر دو صورت میں ان کی روایت قبول نہ کی جائے، کیونکہ ان کو محدثین نے ترک کر دیا ہے، کلام کیا ہے ان کی ثقافت کے بارے میں اور ان کی تقوی و پرہیزگاری کے بارے میں۔ بہرحال محدثین کے جو اصول ہیں ناقدین حدیث کے، ان اصول پر وہ پورے نہیں اترے، اسی لیے ان کی روایت میں کوئی امتیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ قابل بھروسہ راویوں سے روایت کریں یا ناقابل بھروسہ، ہر صورت میں ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2979، حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان جابر بن عبد الله الانصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت في المنام كأن جبرائيل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنك وعقل عقل قلبك انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار الاسلام والبيت الجنة وانت يا محمد رسول فمن اجابك دخل الاسلام ومن دخل الاسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة كلام فيها۔ هذا حديث مرسل سعيد بن ابي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وفي الباب عن ابن مسعود وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه باسناد اصح من هذا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پس آپ نے فرمایا یقیناً میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ جبریل میرے سر کے پاس ہیں اور میکائیل میرے قدم پیر کے پاس ہیں، ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ ان کی ایک مثال بیان کرو، یعنی ان کی مثال کیسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان ہیں، آپ کی مثال کیسی ہے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، سمیعت اذنوں کا، آپ کے کان سنیں اور سمجھو، اللہ کرے آپ کے قلب اقدس سمجھے، یعنی یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ یقیناً آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک بادشاہ ہے جس نے ایک مکان تعمیر کیا، پھر اس میں ایک بڑی ایک عمارت بنایا، اس میں ایک کمرہ بنایا بیت، پھر اس میں ایک دسترخوان چننے کا حکم دیا، ایک حویلی بنایا، سمجھے ایک بڑی بلڈنگ حویلی بنا کر اس میں کمرہ بنایا اور کمرے میں دستر بچھانے کا حکم دیا، کھانے پینے کا اہتمام کیا، پھر اس نے قاصد کو بھیجا جو لوگوں کو اس کے کھانے کی طرف، ضیافت کی طرف بلائے، دعوت دے۔ بس ان میں سے بعض نے قاصد کی دعوت کو قبول کیا، قاصد کا جواب دیا، اور ان میں سے بعض نے قاصد کا جواب نہیں دیا، یعنی دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں نے دعوت قبول کی اور شریک ہو گئے، اور بعض لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ تو اب وہ بادشاہ سے مراد، بادشاہ کی مثال اللہ ہے، سمجھے، بادشاہ اللہ ہے اور دار اسلام ہے، اور گھر کیا ہے، وہ جنت ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قاصد ہیں، رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بس جس نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ اسلام میں داخل ہوا، اور جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، اور جو جنت میں داخل ہوا وہ جنت میں جو کچھ موجود ہے اس کو تناول کیا، کھایا۔
یہ حدیث مرسل ہے سعید بن ہلال، کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی ملاقات ثابت نہیں ہے، آپ کو نہیں پائے، اور اس باب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے علاوہ بھی ایک دوسری سند سے روایت کی گئی ہے جو اس سند سے زیادہ صحیح ہے۔ تو اس میں مثال دی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی، اسلام کی اور جنت کی، اور جنت میں موجود میووں کی، کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے جس نے ایک محل تعمیر کیا اور اس محل میں ایک کمرہ بنایا، اور اس کمرے میں دسترخوان چننے کا حکم دیا، دسترخوان بچھایا گیا، اقسام کے میوے کھانے وغیرہ اس پر چنے گئے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے ایک قاصد کو روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو دعوت دے، بادشاہ کے دسترخوان کی طرف بلائے۔ اب قاصد جا کر جب لوگوں تک وہ بادشاہ کی بات پہنچائے، دعوت دیے، تو بعض لوگوں نے دعوت کو قبول کیا۔ جو لوگ دعوت کو قبول کیے وہ گھر میں داخل ہوئے، اور جو لوگ گھر میں داخل ہوئے وہ کھانے سے بھی استفادہ کیے، اور جو لوگ دعوت کو قبول نہیں کیے وہ باہر ہی رہے۔ تو بادشاہ کی مثال اللہ کی ہے، اللہ بادشاہ ہے جو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس نے جنت بنائی اور اسلام کی دعوت دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ جو آپ کی دعوت کو قبول کیے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جو اسلام میں داخل ہوئے ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو جنت میں داخل ہوں گے جنت کی نعمتوں سے بہرور ہوں گے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے۔ حدیث نمبر 2980 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن ابی عدی عن جعفر بن میمون عن ابی تمیمۃ الحجیمی عن ابی عثمان عن ابن مسعود قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العشاء ثم انصرف فاخذ بید عبد الله بن مسعود حتى اذا خرج به الى بطحاء مکہ فاجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فانه سينتهي اليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لن يكلموك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد فبينا أنا جالس في خطي ذاتان رجال كأنهم زط أشعارهم وأجسامهم لا أرى عورة ولا أرى قشرا أو ينتهون إلي ولا يجارون الخط ثم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس فقال قد أراني منذ الليلة ثم دخل علي في خطي فتوسد فخذي فرقد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ فبين أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال فانتهوا إلي فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم إن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مائدة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هم قلت الله ورسوله أعلم قال هم الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوه قلت الله ورسوله أعلم قال المثل الذي ضربوه الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده فمن أجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد وابو عثمان النہدی اسمه عبد الرحمن بن مل وسلیمان التیمی وهو ابن طرخان وانما كان ينزل بني تمیم فنسب الیہم قال علی قال یحیی بن سعید ما رأیت اخفف للہ من سلیمان التیمی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکل کر بطحائے مکہ کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں بٹھایا اور ان کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی اور فرمایا اس لکیر سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے بات نہ کرنا، وہ بھی تم سے گفتگو نہیں کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چاہا تشریف لے گئے، جہاں آپ کو جانا تھا وہاں آپ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اپنے دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے گویا کہ وہ جاٹ ہیں، یعنی ایک انتہائی ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہیں، ان کے بال اور بدن بھی ایسے ہی تھے، نہ وہ برہنہ معلوم ہوتے اور نہ کپڑے پہنے ہوئے۔ ایک عجیب قسم کی مخلوق میرے سامنے آئی، لیکن چونکہ وہ حصار بندھا ہوا تھا، وہ لکیر کھینچی ہوئی تھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرما دی تھی کہ اس کے اندر ہی رہنا، باہر نہ نکلنا، اور ایک قسم کی مخلوق آئے گی، لوگ آئیں گے، گفتگو نہیں کرنا ان سے، وہ بھی تم سے گفتگو نہیں کریں گے، کچھ پوچھنا بھی نہیں ان سے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ایک مخلوق آئی، بال بدن وغیرہ ان کے عجیب و غریب قسم کے تھے، اور وہ مخلوق ہی ایسی تھی کہ نہ وہ برہنہ معلوم ہوتی تھی اور نہ ہی کپڑے پہنے ہوئے۔ وہ لوگ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میرے قریب آئے لیکن لکیر سے آگے نہ بڑھ سکے، جو لکیر کھینچی ہوئی تھی اس کو وہ لوگ پار نہیں کر سکے۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، رات آخر ہو گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ رات کا حساب ختم ہونے کے قریب تھا، تاریکی لپیٹے جانے والی تھی، تو وہ لوگ نہ آئے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات سے نہیں سویا ہوں، پھر آپ اس دائرے میں میرے پاس تشریف لائے اور میرے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اور آپ سوتے میں آواز نکالا کرتے تھے، یعنی سونے کے بعد عام طور پر جیسے آواز آتی ہے آپ اس طرح آواز نکال رہے تھے۔ اس دوران کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایک مخلوق آئی جو سفید کپڑے پہنی ہوئی تھی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قدر حسین و جمیل تھے، یعنی وہ اتنے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ایسے حسن و جمال والے میں نے نہیں دیکھے تھے۔ وہ میری طرف آگے بڑھے، ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور ایک قدموں میں بیٹھ گئی۔ دو گروپ تھے، ایک گروپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور ایک گروپ قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر آپس میں وہ لوگ کہنے لگے، ہم نے قطعاً کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل دیا گیا ہو، یعنی آج تک ہماری آنکھوں نے کوئی ایسی شخصیت نہیں دیکھی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات، معجزات اور خوبیاں عطا کی گئی، آج تک کسی شخص کو ایسی خوبیاں، ایسے کمالات، ایسے معجزات اور ایسی نشانیاں نہیں دی گئی۔ تمام سابقہ انبیاء میں جو نشانیاں، معجزات، خوبیاں اور کمالات متفرق تھے، الگ الگ تھے، وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کو اپنے صفات کمال کا مظہر اتم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا۔ تو فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جس کو ان خوبیوں سے سرفراز کیا گیا ہو جو خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہوں۔ اب خوبیوں سے مراد معجزات ہے، کمالات ہے، اس میں سب چیزیں داخل ہیں، علم ہے، علم غیب ہے، ہاں، حدیث سے معجزات کا بھی جو ہے معلوم ہو رہا ہے، معجزات بھی معلوم ہو رہے ہیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تعداد ہے، پورے انبیاء کی امتیں ایک طرف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف ہے۔ خالی 23 سال کے عرصے میں آپ نے جو انقلاب برپا کیا، 23 سال کے عرصے میں دعوت دین شروع کرنے کے بعد صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں، مختصر سی مدت میں، قریب جب آپ کا وصال با کمال ہوا اس وقت 1 لاکھ کے قریب یا 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے۔ حالانکہ سابق میں بھی انبیاء کرام نے تبلیغ کی، اللہ کے دین کی دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کیے، آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یا آپ کی خوبی اور کمال ہے کہ آپ نے صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں آپ نے دین اسلام کو دور دور تک آپ نے پہنچا دیا، دین کی دعوت کو۔ تو بہرحال اب وہ فرشتے پہلے آپ کی صفات اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک خوبی ہے، عام انسان اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب نبی آرام فرماتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صرف وہاں آنکھ بند ہوتی ہے لیکن دل جاگتے رہتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ اب ان کی مثال بیان کرو، بولے ان کو سمجھنے کے لیے ان کی مثال کیا ہے، ان کی ایک مثال بیان کرو۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ان کی مثال ایک سردار کے جیسی ہے جس نے محل بنایا، ایک امیر ہے، سردار ہے، جس نے ایک محل تعمیر کیا، پھر دسترخوان چنا، اس محل کی تعمیر کے بعد اس میں ایک دعوت کا پروگرام کیا، اہتمام کیا، دسترخوان چنا اور لوگوں کو کھانے اور پینے کی طرف بلایا، دعوت دی۔ جس نے دعوت قبول کی اس نے اس کے کھانے کھائے اور پانی پیا، اور جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اسے وہ عذاب دے گا،
یا اس کو سزا دے گا، یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک سردار ہے جو ایک محل تعمیر کیا اور پھر اس میں اقسام کے کھانے چنے، دستر بچھایا، ایک بہترین دعوت کا اہتمام کر کے لوگوں کو دعوت دیا۔ اب جو لوگ دعوت کو قبول کریں گے، ظاہر بات ہے وہ لوگ ان اقسام کی نعمتوں سے استفادہ کریں گے، قسم قسم کے کھانے، اچھی اچھی غذائیں کھائیں گے، اور جو قبول نہیں کریں گے، بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے، ظاہر بات ہے بادشاہ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو سزا دے گا۔ تو جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی وہ کفار اور مشرکین ہیں، اور جو لوگ دعوت قبول کیے وہ مسلمان ہیں جو ان تمام نعمتوں سے استفادہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے، وہ دو جماعتیں وہاں سے رخصت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، نیند سے جاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کی گفتگو سنی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ پوچھتے ہیں کیا تم نے ان کی گفتگو سنی اور تم جانتے ہو کہ وہ کون تھے، وہ کون لوگ تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے تھے جو آ کر گفتگو کی آپس میں، کیا تم جانتے ہو انہوں نے کیا مثال دی؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے یہ مثال دی کہ رحمان نے جنت بنا کر بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ یعنی سردار، جیسا کہ بیان کیا کہ ایک سردار ہے جو محل تعمیر کیا اور دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو دعوت بھی دیا۔ جو لوگ دعوت کو قبول کیے وہ لوگ نعمتوں سے استفادہ کیے، اقسام کے کھانے کھائے اور اقسام کے پانی وغیرہ شراب جو بھی تھی وہ پیے۔ لیکن جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی وہ اس سے محروم رہے، لہذا سردار ان سے ناراض ہو کر ان کو سزا دے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مثال سمجھ میں آئی جو انہوں نے دی؟ کیا تم جانتے ہو لوگ کون ہیں؟ اچھا یہ فرشتوں کا تو ہو گیا، اس کے بعد بولے کہ وہ کیا مثال تھی تم سمجھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ مثال دی کہ رحمان نے، اللہ نے جنت بنا کر بندوں کو اس کی طرف بلایا۔ جس نے اللہ کی دعوت قبول کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے قبول نہ کی اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، عذاب دے گا۔ ابو تمیمہ کا نام طریف بن مجالد ہے، ابو عثمان نہدی کا نام عبد الرحمن بن مل ہے، سلیمان تیمی ابن ترخان ہے، وہ بنی تیم کے پاس اترا کرتے تھے اس لیے ان کی طرف منسوب ہو گئے۔ تیمی نہیں ہو، حالانکہ قبیلے کے اعتبار سے تیمی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا آنا جانا تھا اس قبیلے کے پاس، ان کے پاس دوران سفر پڑاؤ ڈالتے تھے، اترتے تھے، رکتے تھے، اسی لیے ان کو ان کی طرف منسوب کر کے سلیمان تیمی کہا جانے لگا۔ علی فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید نے فرمایا میں نے سلیمان تیمی سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی سلیمان تیمی کی تعدیل کر رہے ہیں یہاں پر، ان کو عادل، ثقہ، متقی، پرہیزگار قرار دے رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر میں نے کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔ بہرحال اس میں بھی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ایک سردار ہے جو محل تعمیر کیا، بلا تشبیہ و تمثیل ایسے ہی اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے جہاں پر ایسی نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے مہیا کی ہیں جن نعمتوں کو کبھی بھی زوال نہیں ہے۔ جنت تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعوت دی، تو جو بندے اللہ کی دعوت کو قبول کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو قبول کرنے سے انکار کر دیے وہ ظاہر بات ہے اللہ کی سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ حدیث نمبر 2981 باب ما جاء مثل النبی والانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین وسلم۔ حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا محمد بن سنان حدثنا سلیم بن حیان حدثنا سعید بن مناع عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل الانبیاء كرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة۔ وفي الباب عن ابي هريرة وابي بن كعب هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی مثال۔ حضرت